صرف اولاد کے لیے، آپ اس 2 ٹکے کی عورت کے لیے؟ ابھی زرمینہ کے لرزتے لبوں سے اتنا ہی ادا ہوا تھا کہ سردار شہاب کے بھاری ہاتھ نے اس کے سفید گال پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ کمرے کی خاموشی بری طرح ٹوٹ گئی اور زرمینہ صدمے سے 2 قدم پیچھے لڑ کھڑائی۔ وہ پتھر کا مجسمہ بنی اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھتی رہ گئی جس کی آنکھوں میں آج محبت کی جگہ خون اترا ہوا تھا۔ شہاب نے اپنی انگلی اس کی طرف اٹھائی اور گرجدار آواز میں کہا، اس کے بارے میں اپنی زبان سے ایک بھی غلط لفظ مت نکالنا زرمینہ، کیونکہ وہ اب میری بیوی ہے۔ 5 سال کا طویل اور صبر آزما عرصہ گزر گیا اور تم مجھے ایک اولاد تک نہیں دے سکی۔ میری رگوں میں ایک سردار کا خون دوڑا ہے اور مجھے ہر حال میں اپنا وارث چاہیے جو میرے بعد اس حویلی کی پگڑی سنبھال سکے۔ میں تمہیں بھی اس حویلی میں پورا حق دوں گا، مگر گلبانوں کو بھی اس کی جگہ دینی ہوگی۔ زرمینہ کے حلق میں جیسے کانٹے چبھنے لگے اور اس نے بمشکل اپنے آنسو روکے اور انتہائی دکھ سے کہا، آپ نے ایک ان دیکھے وارث کی خاطر میری 5 سال کی وفا، میری پاکیزہ محبت اور میرے مان کو پیروں تلے رون دیا شہاب۔ شہاب نے بے حسی سے اس کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں جواب دیا، مرد کی محبت اس کے وارث سے مکمل ہوتی ہے زرمینہ، اور تم اس حویلی کو وارث دینے میں مکمل طور پر ناکام رہی۔ اب تمہیں میری دوسری شادی قبول کرنی ہوگی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ پلٹا اور کمرے سے نکل گیا۔ وہ اس بات سے مکمل انجان تھا کہ زرمینہ نے فریج میں فادر ٹو بی لکھا ہوا چاکلیٹ کیک چھپا کر رکھا تھا اور وہ آج رات اسے وہ بڑی خوشخبری دینے والی تھی جس کے لیے وہ تڑپ رہا تھا، مگر اس کے ایک تھپڑ نے اس خوشخبری کا گلا ہمیشہ کے لیے گھونٹ دیا تھا۔ زرمینہ کی زندگی دکھوں کی عبارت تھی۔ اس کی شادی کے کچھ ہی عرصے بعد اس کے والدین ایک خوفناک ٹریفک حادثے میں وفات پا گئے تھے۔ اس دنیا میں اس کا کوئی سگا بہن بھائی یا قریبی رشتہ دار نہیں بچا تھا جو اس کا میکا بنتا یا جس کے در پر وہ جا کر اپنا دکھ روتی۔ وہ بالکل اکیلی ہو گئی تھی، مگر اس کی سادگی، اس کی حیا اور اس کے سلیقے کے چرچے پورے علاقے میں مشہور تھے۔ سردار بختیار یعنی آغا جان نے جب پہلی بار زرمینہ کو دیکھا تھا تو انہوں نے اپنے بیٹے شہاب سے فخر سے کہا تھا، شہاب، مجھے اپنے آنگن کے لیے زرمینہ جیسی باوقار اور شرم و حیا والی بیٹی چاہیے جو کل کو ایک سردار کی ماں کہلانے کے لائق ہو اور ہماری نسل کو خاندانی وقار کا درس دے سکے۔ شہاب نے بھی اس وقت مسکرا کر سر جھکا دیا تھا اور پورے مان سے کہا تھا، آغا جان، آپ کا فیصلہ میرے سر آنکھوں پر، میں اس رشتے سے بہت خوش ہوں اور زرمینہ کو ہمیشہ پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گا۔ ان کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی اور دونوں کے درمیان بے پناہ محبت تھی۔ شہاب اکثر زرمینہ کے ماتھے پر بوسہ دے کر محبت سے کہتا، زرمینہ، تم نے اس حویلی کو جنت بنا دیا ہے، میں تمہارے بغیر ایک پل جینے کا تصور نہیں کر سکتا۔ زرمینہ مسکرا کر جواب دیتی، یہ جنت آپ کی محبت اور آغا جان کی شفقت سے آباد ہے شہاب۔ ان کے رشتے میں عزت بھی تھی اور وفا بھی۔ آغا جان اور شہاب کی ماں زرمینہ پر جان نچھاور کرتے تھے اور اس کے والدین کے گزر جانے کے بعد انہوں نے زرمینہ کو کبھی اکیلے پن کا احساس نہیں ہونے دیا تھا، مگر وقت اور حالات نے اس محبت بھرے رشتے کو ایک ایسے کڑے امتحان کی طرف دھکیل دیا تھا جس کا تصور بھی زرمینہ نے کبھی خواب میں بھی نہیں کیا تھا۔ شادی کو 5 سال گزر چکے تھے اور حویلی کے بڑے سے آنگن میں کسی بچے کی کلکاری نہ گونجنے پر رشتہ داروں کی زبانیں خنجر کی طرح چلنے لگی تھی۔ ایک دن شہاب کو پھوپھی نے سب کے سامنے طنزیہ انداز میں کہا، شہاب بیٹا، کب تک اس خالی جھولی والی عورت کے ساتھ اس حویلی کی سرداری کرو گے؟ نسل آگے نہ بڑھی تو یہ زمینیں اور جائیداد کس کے نام کرو گے؟ کیا کسی غیر کو وارث بناؤ گے یا یوں ہی بے اولاد مر جاؤ گے؟ شہاب نے اس وقت تو غصے سے جواب دیا، پھوپھی جان، اولاد دینا اللہ کا کام ہے، آپ ہمارے معاملات میں دخل نہ دیں۔ مگر یہ زہریلے طعنے روز کا معمول بن گئے تھے اور شہاب کے ذہن پر بری طرح اثر کرنے لگے تھے۔ ایک رات شہاب شدید پریشانی کے عالم میں کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ زرمینہ نے اس کے پاس آ کر نرمی سے اس کا بازو پکڑا اور کہا، شہاب، آپ کیوں اتنا پریشان رہتے ہیں؟ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ ہمیں ضرور اولاد دے گا۔ آپ کو مجھ پر اور اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ شہاب نے جھنجھلا کر اس کا ہاتھ جھٹکا اور تب کر بولا، کتنا صبر کروں زرمینہ، اور کب تک کروں؟ 5 سال ہو گئے ہیں اور خاندان والے اب مجھے تانے دینے لگے ہیں جو مجھ سے برداشت نہیں ہوتے۔ میری سرداری ایک وارث کے بغیر مٹی میں مل رہی ہے اور وہ لوگ مجھ پر ہنستے ہیں۔ زرمینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے دکھ سے کہا، آپ لوگوں کی باتوں میں آ کر مجھ سے دور ہو رہے ہیں شہاب، کیا میری محبت آپ کے لیے کافی نہیں؟ شہاب نے سختی سے منہ پھیر لیا اور کہا، مجھے صرف اپنا بچہ چاہیے زرمینہ، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اسی دوران گلبانو نامی ایک نہایت چالاک
اور ہوشیار عورت نے شہاب کی زندگی میں قدم رکھا۔ وہ شہاب کی کمزوری کو پوری طرح بانپ چکی تھی۔ ایک دن وہ روتے ہوئے شہاب کے پاس آئی اور اپنے جھوٹے آنسو پونچھتے ہوئے بولی، سردار شہاب، میں ایک غریب اور بے سہارا عورت ہوں، مگر میں آپ کے دل کے دکھ کو بخوبی سمجھتی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ ایک مرد کا وارث نہ ہو تو معاشرہ اس سے جینے نہیں دیتا۔ اگر آپ مجھے اپنی پناہ میں لے لیں تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی جھولی ایک چاند سے وارث سے بھر دوں گی۔ شہاب، جو اولاد کی اندھی طلب میں اپنی عقل مکمل طور پر کھو چکا تھا، وہ اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گیا۔ اس نے بے قراری سے کہا، گلبانو، اگر تم مجھے میرا وارث دے دو تو میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا جو تم مانگو گی۔ گلبانو نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے انتہائی مکاری سے کہا، زرمینہ بی بی تو صرف آپ کی دولت پر راج کر رہی ہیں، انہیں آپ کی تکلیف اور تانوں کا کیا احساس ہوگا؟ وہ تو بس اپنی ملکہ جیسی زندگی سے خوش ہیں۔ آپ مجھے اپنا لیں، میں آپ کو وہ خوشی دوں گی جس کے لیے آپ برسوں سے ترس گئے ہیں۔ شہاب اس عورت کے سحر اور باتوں میں اس قدر اندھا ہو گیا کہ اس نے اپنے آغا جان اور ماں سے چھپ کر گلبانو سے نکاح کر لیا اور تمام خاندانی حدیں پار کرتے ہوئے آج اسے پوری ڈھٹائی کے ساتھ حویلی لے آیا تھا۔ شہاب کے تھپڑ اور گلبانو کی اس حویلی میں فاتحانہ موجودگی نے زرمینہ کے اندر کی باوقار عورت کو مکمل طور پر جگا دیا تھا۔ وہ زمین سے اٹھی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے آنسو سختی سے صاف کیے۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور انتہائی دکھ مگر مضبوطی سے سرگوشی کی، میرے بچے، جس باپ نے تمہاری ماں کی پاکیزہ محبت کو ایک غیر عورت کے قدموں میں رون دیا ہے، وہ تمہارا باپ کہلانے کے ہرگز لائق نہیں۔ میں تمہیں اس ذلت بھری چھت کے نیچے کبھی پیدا نہیں ہونے دوں گی جہاں میری کوئی عزت نہیں اور جہاں تمہارے باپ کی نظر میں وفا کی کوئی قیمت نہیں۔ زرمینہ کا اس دنیا میں کوئی اپنا نہیں تھا جہاں وہ روٹ کر جا سکتی تھی، اسی لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کی جنگ خود لڑے گی۔ اس نے الماری سے اپنا ایک چھوٹا سا بیگ نکالا اور اس میں صرف چند ضروری کپڑے رکھے۔ اس نے فریج میں رکھے اس کیک کو نکال کر کچرے میں پھینک دیا جو اب اس کی برباد شدہ خوشیوں کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اس نے حویلی کے کسی زیور، شہاب کے دیے گئے کسی قیمتی تحفے یا پیسوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ وہ آغا جان کی بے حد عزت کرتی تھی، اسی لیے اس رات کے وقت کوئی تماشا نہیں بنایا تھا تاکہ کسی بزرگ کی بگڑی نہ اچھلے۔ وہ خاموشی سے قدم اٹھاتی ہوئی حویلی کے بھاری دروازے تک پہنچی۔ اس نے مڑ کر ایک آخری بار اس عمارت کو دیکھا اور دل ہی دل میں فیصلے کے انداز میں کہا، سردار شہاب، تم نے ایک ان دیکھے وارث کے لیے اپنی وفا کو بیچ دیا ہے۔ اب تم ساری زندگی میری اور اپنے اس سگے خون کی ایک جھلک کو ترسو گے۔ یہ کہہ کر اس نے وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے پار کر لیا۔ رات کے اندھیرے میں نامعلوم راستوں پہ پیدل چلتی ہوئی زرمینہ صبح سویرے شہر سے دور ایک چھوٹے سے قصبے میں پہنچی۔ وہاں اس کی ایک پرانی استانی رہتی تھی جنہوں نے اسے بچپن میں پڑھایا تھا اور وہ زرمینہ کے خاندان کی شرافت اور اس کے یتیم ہونے کو بخوبی جانتی تھی۔ زرمینہ نے ان کے دروازے پر دستک دی۔ استانی نے دروازہ کھولا تو زرمینہ کو اس خستہ حالت اور بکھرے حلیے میں دیکھ کر بری طرح گھبرا گئی۔ زرمینہ بیٹی، تم اس وقت اس حالت میں کیا کر رہی ہو؟ سب خیریت تو ہے؟ زرمینہ ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بمشکل ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، استانی جی، میرے والدین کے جانے کے بعد میرا کوئی سہارا نہیں بچا اور آج میرے شہاب نے بھی مجھے ایک وارث کی خاطر ٹھکرا دیا ہے۔ وہ ایک بازاری عورت کو میرے سر پہ لے آیا ہے اور اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھا کر مجھے اپنی زندگی سے نکال دیا ہے۔ استانی نے اس کے آنسو صاف کیے اور اسے اندر لے آئی اور تسلی دیتے ہوئے بولی، تم رو مت میری بچی، تم اکیلی نہیں ہو، آج سے تم میری بیٹی ہو اور یہ گھر تمہارا ہے، میں تمہارا سایہ بن کر رہوں گی۔ زرمینہ نے ہمت جتائی اور اپنے آنسو پونچھتے ہوئے انتہائی خودداری سے کہا، بہت شکریہ استانی جی، مگر میں اپنا بوجھ خود اٹھاؤں گی، میں اپنے بچے کو اکیلے پالوں گی اور اسے شہاب جیسا بے وفا نہیں بلکہ ایک سچا انسان بناؤں گی جو عورت کے مان کی حفاظت کرنا جانتا ہو۔ آپ مجھے بس نوکری دے دیں۔ اگلی صبح حویلی میں زرمینہ کے راتوں رات غائب ہو جانے کی خبر پھیلی تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ سردار بختیار کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں اور وہ غضبناک لگ رہے تھے۔ انہوں نے شہاب کے گال پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا اور گرجدار آواز میں پورے حجرے کو سر پر اٹھاتے ہوئے بولے، تم نے ایک پاک دامن اور خاندانی عورت کو چھوڑ کر اس 2 ٹکے کی گلبانو کو ہماری عزت بنا دیا جس کا اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں تھا۔ تم نے اسے دربدر کر دیا، تم نے ہمارے وقار کو مٹی میں ملا دیا ہے شہاب۔ شہاب نے بھی ضد میں آ کر ڈھٹائی سے جواب دیا، آغا جان، مجھے اپنا وارث چاہیے تھا اور زرمینہ مجھے اولاد نہیں دے سکتی تھی، اسی لیے میں نے یہ نکاح کیا ہے اور یہ میرا حق ہے۔ آغا جان نے غصے سے کہا، وارث تو اللہ دیتا ہے بدبخت، مگر تم نے اس حویلی کی اصل برکت کو اپنے ہاتھوں سے گھر سے نکال دیا ہے۔ آج کے بعد تم سے میرا کوئی رشتہ نہیں رہا اور نہ ہی میں تمہاری اس نئی بیوی کی شکل دیکھنا گوارا کروں گا۔
تمہارا اپنا جو بھی کاروبار ہے اور حویلی کا جو بھی حصہ تمہارے پاس ہے، تم اسے لے کر الگ ہو جاؤ اور مجھے اپنی منحوس شکل مت دکھانا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آغا جان کا یہ اٹل فیصلہ سن کر شہاب پر کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ وہ اپنی ضد گلبانوں کے سحر اور اولاد کی ہوس میں مکمل طور پر اندھا ہو چکا تھا اور اس سے اپنی اس وقتی دولت پر بے جا غرور تھا۔ یہ 9 مہینے زرمینہ کے لیے کسی کڑے اور تکلیف دہ امتحان سے کم نہیں تھے۔ وہ دن بھر اسکول میں بچوں کو پڑھاتی اور تھکن سے چور ہو کر گھر لوٹتی۔ استانی جی نے اس کی بہت مدد کی تھی، اسکول میں نوکری بھی دے دی تھی استانی جی نے، اور وہ اس کے ساتھ رہ رہی تھی۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے اس کی طبیعت اور جسم بوجھل رہنے لگا تھا، مگر اس نے کبھی استانی جی کے سامنے حرف شکایت بلند نہیں کیا اور اپنی تنخواہ سے اپنے آنے والے بچے کے لیے تھوڑی تھوڑی رقم جمع کرتی رہی۔ کئی بار رات کی تنہائی میں جب اسے شہاب کی یاد اور اپنے اکیلے پن کا شدید احساس ستاتا تو وہ تکیے میں منہ دے کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتی۔ ایک رات استانی نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو اس کے پاس بیٹھ کر پیار سے بولی، زرمینہ بیٹی، تم کیوں اتنا دل ہلکان کرتی ہو؟ اللہ نے تجھے ایک بہت بڑی ذمہ داری دی ہے، تجھے اپنے بچے کے لیے مضبوط بننا ہوگا۔ زرمینہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے انتہائی دکھ اور بے بسی سے کہا، استانی جی، مجھے اپنے لیے کوئی دکھ نہیں ہے، مگر کیا میں کبھی اپنے اس معصوم بچے کو اس کے باپ کی کمی پوری کر سکوں گی؟ کیا میرا پیار اس کے لیے کافی ہوگا؟ جب وہ مجھ سے اپنے باپ کا پوچھے گا تو میں اسے کیا جواب دوں گی؟ استانی جی نے اس کا ماتھا چوما اور تسلی دیتے ہوئے کہا، ایک سچی اور بہادر ماں کا پیار دنیا کے ہر رشتے سے بھاری ہوتا ہے۔ میری پیاری بچی، تو بس اللہ پر بھروسہ رکھ، وہ تیری محنت کو کبھی رائیگاں نہیں جانے دے گا۔ زرمینہ ان باتوں سے حوصلہ پاتی اور اگلے دن پھر سے ایک نئے عزم اور ہمت کے ساتھ اپنے اسکول کے کاموں میں لگ جاتی۔ 9 مہینے اس کٹھن مشقت، اذیت اور طویل انتظار کے بعد ہاسپٹل کے ایک چھوٹے اور آرام سے کمرے میں زرمینہ نے ایک چاند سے خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ نرس نے مسکراتے ہوئے بچے کو زرمینہ کی گود میں دیا اور خوشی دلی سے کہا، مبارک ہو بی بی، اللہ نے آپ کو بہت پیارا اور صحت مند بیٹا دیا ہے، یہ تو بالکل چاند کا ٹکڑا ہے۔ زرمینہ نے اپنے بیٹے کا ماتھا چوما اور جب اس کے بچے کے نقوش کو غور سے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جھلک پڑے۔ اس بچے کی آنکھیں، اس کا ماتھا، اس کا چہرہ منوان شہاب جیسا تھا، جیسے کسی نے شہاب کے بچپن کی تصویر بنا دی ہو۔ زرمینہ نے اپنے بیٹے کے ننھے ہاتھ کو چوم کر روتے ہوئے کہا، میرا سکندر خان، تم میری کل کائنات ہو، میرے بچے، تم نے میری اس ویران زندگی کو آباد کر دیا ہے اور مجھے جینے کا ایک نیا مقصد دے دیا ہے۔ میں تمہیں بہترین روایات اور بہادری کے قصے سنا کر بڑا کروں گی اور تم ایک ایسا مرد بنو گے جو عورت کی دل سے قدر اور عزت کرنا جانتا ہوگا۔ سکندر کی پیدائش نے زرمینہ کے دل پر لگے تمام زخم بھر دیے تھے اور اسے ایک نیا حوصلہ دیا تھا۔ وہ دن رات اسکول میں محنت کرتی۔ حویلی کے بڑے سے دالان میں ایک عجیب سی ویرانی اور خاموشی کا راز تھا۔ سردار بختیار اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے گہری سوچ میں گم تھے اور ان کے چہرے پر تھکاوٹ اور دکھ کے سائے واضح تھے۔ پاس ہی شہاب کی ماں بیٹھی تسبیح پڑھتے ہوئے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ شہاب کی ماں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میری بچی زرمینہ کو اس گھر سے گئے ہوئے کتنے مہینے گزر گئے ہیں اور ہم اس کا کوئی کھوج نہیں لگا سکے۔ میرا دل ہر وقت خون کے آنسو روتا ہے یہ سوچ کر کہ وہ نازک سی جان کس حال میں ہوگی اور کن حالات سے گزر رہی ہوگی۔ آغا جان نے ایک لمبی اور سرد آہ بھری اور انتہائی بھوجل لہجے میں بولے، میں نے اپنے تمام آدمیوں کو ہر طرف دوڑا دیا تھا، مگر اس غیرت مند بچی نے جاتے ہوئے اپنا کوئی نشان نہیں چھوڑا تاکہ ہم اس تک پہنچ سکیں۔ مجھے اپنے بیٹے کی اس ظالمانہ حرکت پر اتنی شرمندگی ہے کہ میں زرمینہ کے مرے ہوئے ماں باپ کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں نے ان کی امانت کی حفاظت نہیں کر سکا۔ شہاب کی ماں نے تڑپ کر کہا، ہم نے تو اسے اپنی سگی بیٹیوں سے بڑھ کر چاہا تھا اور وہ اس حویلی کی رونق تھی، مگر شہاب نے میری زرمینہ کی قدر نہیں کی۔ آغا جان نے سختی سے اپنے ہاتھ مروڑے اور انتہائی پرعزم لہجے میں بولے، تم ہمت مت ہارو، میں نے تلاش ختم نہیں کی ہے اور مجھے اپنے اللہ پر یقین ہے کہ میری بیٹی مجھے ضرور ملے گی۔ ہم اس کی وفا کے قرض دار ہیں اور یہ قرض میں ہر حال میں چکا کر رہوں گا۔ دوسری طرف شہاب اپنے حجرے میں گلبانوں کی مکاریوں کا مکمل طور پر شکار ہو چکا تھا، مگر آج کل اسے رہ رہ کر ایک عجیب سی بے چینی گھیر رہی تھی۔ آج گلبانوں کی سالگرہ تھی اور وہ اسے ہر طرح سے خوش کرنا چاہتا تھا، اس لیے زرمینہ کے آنے والی یاد کو ذرا بھی اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ شہاب نے شہر سے گلبانوں کے لیے ایک انتہائی قیمتی ہیرے کا سیٹ خریدا تھا۔ شہاب نے وہ مخملی ڈبیا گلبانوں کے سامنے رکھی اور مسکراتے ہوئے بولا، گلبانوں، یہ تمہاری سالگرہ کا تحفہ ہے، میری طرف سے اسے پہن کر تم اس حویلی کی ملکہ لگو گی۔ گلبانوں نے وہ چمکتا ہوا سیٹ دیکھا تو اس کی آنکھوں میں لالچ کی چمک ابھری۔
مگر اس نے فوراً اپنے تاثرات بدلے اور انتہائی محبت بھرے انداز میں شہاب کے قریب، شہاب آپ میرے لیے اتنا سب کچھ کرتے ہیں، مجھ جیسی تنہا عورت کو آپ نے اتنی عزت دی کہ مجھے اب اس دنیا کی کسی اور چیز کی طلب نہیں رہی، میں سچے دل سے آپ کی ہو چکی ہوں۔ شہاب اس کی ان اداؤں پر مسکرا دیا اور بولا، تم میری زندگی میں خوشیاں لے کر آئی ہو گل بانو، بس مجھے وہ وارث دے دو جس کے لیے میں ترس گیا ہوں، تو میں اپنے حصے کی آدھی جائیداد بھی تمہارے نام کر دوں گا۔ میں نے وکیل سے بات کر لی ہے اور بہت جلد وہ کاغذات تیار کر کے لے آئے گا۔ گل بانو نے دل ہی دل میں خوشی سے کہکا لگایا اور بظاہر سنجیدگی سے بولی، شہاب مجھے آپ کی جائیداد نہیں چاہیے، میں تو بس یہی چاہتی ہوں کہ ہمارا مستقبل محفوظ ہو جائے اور آغا جان کی ناراضگی کی وجہ سے کل کو ہمارے بچے کو در بدر نہ ہونا پڑے، باقی میں تو ہر حال میں آپ کے ساتھ خوش ہوں۔ شہاب نے اسے تسلی دی، مگر اس لمحے نہ جانے کیوں شہاب کے ذہن میں زرمینہ کا روتا ہوا چہرہ ابھرا اور اس کا دل ایک دم سے دھڑکا۔ اس نے جلدی سے اپنا سر جھٹک دیا۔ زرمینہ استانی جی کے چھوٹے سے گھر میں چند ماہ کے بیٹے سکندر کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ سکندر بہت ہی پیارا اور صحت مند بچہ تھا جس کے نقش منوان شہاب جیسے تھے۔ زرمینہ اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھتی تو اس کے دل میں ایک عجیب سی کسک اور درد ابھر آتا۔ وہ بظاہر ایک مضبوط عورت بن چکی تھی، مگر تنہائی میں شہاب کی یاد اسے بری طرح تڑپاتی تھی۔ زرمینہ کے آنسو بے ساختہ سکندر کے ماتھے پر گرے تو پاس بیٹھی استانی نے تڑپ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ زرمینہ نے روتے ہوئے استانی جی کے کندھے پر سر رکھا اور بولی، استانی جی میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ اس شخص کو بھول جاؤں جس نے میری وفا کو پیروں تلے رون دیا، مگر جب بھی میں اپنے بیٹی کی آنکھوں میں دیکھتی ہوں تو مجھے شہاب نظر آتا ہے۔ یہ بچہ بالکل اپنے باپ کی تصویر ہے اور یہ تصویر مجھے میرے زخم بھرنے نہیں دیتی۔ استانی جی نے پیار سے اس کے آنسو صاف کیے اور تسلی دیتے ہوئے بولی، زرمینہ بیٹی سچی محبت اتنی جلدی نہیں مرتی، میری بچی تم لاکھ خود کو مضبوط کر لو، مگر تمہارا دل آج بھی اس رشتے کی سچائی کو مانتا ہے، مگر تمہیں اس معصوم جان کے لیے اپنے آنسو پینے ہوں گے۔ زرمینہ نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور دکھ سے بولی، میں اس کے بغیر جینا سیکھ گئی ہوں، مگر مجھے ڈر لگتا ہے کہ کل کو جب میرا بیٹا اپنے باپ کا پوچھے گا تو میں اسے کیا جواب دوں گی۔ زرمینہ کی ان باتوں میں اس کے دل کا وہ چھپا ہوا درد نمایاں تھا جو شہاب کی بے وفائی کے باوجود کم نہیں ہوا تھا، اور وہ آج بھی اپنے بیٹے میں اپنے کھوئے ہوئے پیار کی جھلک دیکھ کر اداس ہو جاتی تھی۔ حویلی میں آج صبح سے ہی شہاب ایک عجیب سی الجھن میں اور بے سکونی کا شکار تھا۔ اسے رہ رہ کر زرمینہ کی یاد آ رہی تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے اتنی خاموشی سے یہ حویلی کیوں چھوڑ دی۔ وہ کمرے میں ٹہلتا ہوا اپنی اس بے چینی کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کا دل کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ گل بانو گھر پر نہیں تھی، وہ شہر گئی ہوئی تھی۔ شہاب نے اپنا دھیان ہٹانے کے لیے الماری کھولی تاکہ اپنی زمینوں کے کچھ پرانے کاغذات نکال سکے۔ الماری کے سب سے نچلے خانے میں کپڑوں کے نیچے چھپا کر رکھی گئی ایک موٹی سی فائل پر اس کی نظر پڑی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ شہاب نے حیرانی سے وہ فائل باہر نکالی اور اسے کھولا تو اس میں کسی بڑے ہاسپٹل کی میڈیکل رپورٹس موجود تھی جن پر گل بانو کا نام درج تھا۔ شہاب کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے جب ان رپورٹس کو بغور پڑھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی اور اس کا سانس رکنے لگا۔ رپورٹ میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں چھوڑا گیا تھا اور ڈاکٹرز کی حتمی مہر کے ساتھ لکھا تھا کہ گل بانو بانجھ ہے اور وہ کبھی بھی ماں بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ شہاب کے ہاتھ کانپنے لگے اور وہ رپورٹس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئیں۔ جس عورت کے ایک جھوٹے وعدے اور وارث کی ہوس میں اس نے اپنی وفا شعار اور پاکیزہ بیوی زرمینہ پر ہاتھ اٹھایا تھا، وہ عورت شروع دن سے ہی اس کے ساتھ ایک بھیانک کھیل کھیل رہی تھی۔ شہاب کا دماغ سن ہو گیا اور اس کے اندر ایک شدید لاوا ابلنے لگا تھا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور اس کی آنکھیں غصے اور ندامت سے سرخ ہو گئیں۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ گل بانو کیوں جائیداد اپنے نام کروانے کی جلدی میں تھی اور وہ کیوں ہر بار وارث کی بات کو میٹھی باتوں سے ٹال دیتی تھی۔ شہاب کو زرمینہ کی وہ آخری نظر یاد آئی جب وہ روتے ہوئے اسے بے وفا کہہ رہی تھی۔ شہاب کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر پیٹ لے، وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا اور اسی حالت میں اس نے گل بانو کے واپس آنے کا انتظار شروع کر دیا۔ کچھ گھنٹوں بعد گل بانو حویلی واپس آئی اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ شہاب اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ جیسے ہی شہاب نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نے اندر سے گل بانو کی آواز سنی جو فون پر کسی سے ہنس ہنس کر بات کر رہی تھی۔ شہاب کے قدم وہیں رک گئے اور اس نے دروازے کے ساتھ لگ کر اس کی باتیں سننا شروع کی۔ گل بانو انتہائی مکرانہ لہجے میں کہہ رہی تھی، ہاں میں گھر پہنچ گئی ہوں۔ ارے تم پریشان کیوں ہو؟ تم بس وکیل کو تیار رکھنا۔ شہاب پوری طرح میرے حسن اور وارث کی امید میں پاگل ہو چکا ہے اور کل ہی وہ آدھی جائیداد میرے نام کر دے گا۔ دوسری طرف سے کسی نے کچھ پوچھا تو گل بانو نے بے شرمی سے کہکا لگایا اور بولی، کاغذات ملتے ہی آ جاؤں گی۔ یہ کہتے ہی اس نے فون بند کر دیا۔ شہاب کے کانوں میں جیسے انگارے بھر گئے تھے
اور اس کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ اس نے پوری طاقت سے دروازے کو لات ماری اور دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھلا۔ گلبانو اسے سامنے کھڑا دیکھ کر خوف سے پیلی پڑ گئی اور فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ شہاب ایک بھپرے ہوئے شیر کی طرح آگے بڑھا اور اس نے گلبانو کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا کہ وہ زمین پر جا گری۔ شہاب نے وہ میڈیکل رپورٹس اس کے منہ پہ دے ماری اور گرجدار آواز میں دھاڑا، تم نے مجھ سے اتنا بڑا دھوکہ کیا، مکار عورت، تم بانجھ ہو اور تم نے میرے جذبات سے کھیلا۔ گلبانو ڈرتے ہوئے پیچھے کھسکی اور روتے ہوئے گڑ گڑانے لگی۔ مجھے معاف کر دیں شہاب، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ شہاب نے اس کے بال مٹھی میں جکڑے اور چیخ کر بولا، تم نے میری ہنستی کھیلتی زندگی برباد کر دی اور میری اس بیوی کو مجھ سے دور کر دیا جو میری سچی محبت تھی۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ شہاب کی گرجدار آواز سن کر آغا جان اور شہاب کی ماں بھی گھبرا کر کمرے میں آ گئے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر سکتے میں آ گئے۔ شہاب نے روتے ہوئے آغا جان کی طرف دیکھا اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، آغا جان، یہ عورت بانجھ ہے، اس نے میری دولت ہڑپنے کے لیے مجھ سے جھوٹ بولا اور میں ایک جھوٹے وارث کی طلب میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ میں نے اپنی زرمینہ کو گوا دیا۔ شہاب نے غصے اور نفرت سے گلبانو کی طرف دیکھا اور سب کے سامنے اونچی آواز میں بولا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ آج سے تمہارا اور میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تم میری نظروں میں ایک گندگی سے زیادہ کچھ نہیں۔ شہاب نے اسے بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے حویلی کے دروازے تک لے گیا اور اسے دھکے دے کر باہر نکال دیا اور حویلی کا بھاری دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ شہاب وہیں دروازے کے ساتھ لگ کر زمین پر بیٹھ گیا اور بچوں کی طرح رونے لگا۔ آغا جان آگے بڑھے اور انہوں نے انتہائی دکھ سے شہاب کو زمین سے اٹھایا۔ شہاب نے آغا جان کے قدموں میں گر کر روتے ہوئے کہا، میں برباد ہو گیا ہوں آغا جان، مجھے میری غلطی کی سزا مل گئی ہے، مجھے میری زرمینہ لا دیں۔ آغا جان نے اسے سینے سے لگایا اور ان کی اپنی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ انہوں نے شہاب کی کمر تھپتھپائی اور فیصلہ کن انداز میں بولے، یہ تمہارے غرور اور غلط فیصلے کا انجام تھا شہاب، جو تمہیں دیکھنا پڑا، مگر اب رونے کا وقت نہیں ہے۔ ہم نے پہلے بھی زرمینہ کو تلاش کیا تھا اور اب ہم اسے پوری شدت اور اپنی ساری طاقت لگا کر ڈھونڈیں گے اور اسے اسی عزت اور وقار کے ساتھ اس حویلی میں واپس لے کر آئیں گے۔ تم نے جس وفا کو ٹھکرایا تھا، اب تمہیں اسی وفا کے قدموں میں گر کر اپنی معافی مانگنی ہوگی، اور جب تک وہ ہمیں مل نہیں جاتی ہم اس کی تلاش کو نہیں روکیں گے۔ شہاب کے دل میں اس فیصلے نے ایک نئی امید اور زندگی کی رمق پیدا کر دی تھی اور وہ جان چکا تھا کہ اس کی زندگی کا واحد مقصد صرف اور صرف زرمینہ کو تلاش کرنا ہے۔ شام کا وقت تھا اور استانی جی کے چھوٹے سے کمرے کے صحن میں ہلکی ہلکی خنکی اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ زرمینہ اندر کمرے میں اپنے ننھے بیٹے سکندر کو تھپک کر سلا چکی تھی اور اب باہر چارپائی پر بیٹھی استانی جی کے ساتھ اسکول کے کچھ معاملات پر دھیمی آواز میں باتیں کر رہی تھی۔ استانی جی اسے کچھ سمجھا رہی تھی کہ اچانک لکڑی کے پرانے دروازے پر ایک بے قرار سی دستک ہوئی۔ استانی جی نے حیرانی سے دروازے کی طرف دیکھا کیونکہ اس وقت ان کے گھر عموماً کوئی نہیں آتا تھا۔ زرمینہ نے استانی جی کو اشارہ کیا کہ وہ جا کر دیکھتی ہے اور اس نے اپنی چادر ٹھیک کرتے ہوئے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے کھڑے لوگوں کو دیکھ کر زرمینہ کے قدم وہیں جم گئے اور اس کا سانس جیسے حلق میں اٹک گیا۔ سامنے آغا جان اپنی بیوی اور شہاب کے ساتھ کھڑے تھے۔ شہاب کے چہرے پر تھکاوٹ، نیند کی کمی اور شدید ندامت کے گہرے سائے تھے۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور ایک ہارا ہوا انسان لگ رہا تھا۔ زرمینہ کو اپنے سامنے دیکھ کر شہاب ضبط نہ کر سکا اور وہ تیزی سے اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شہاب نے آگے بڑھ کر زرمینہ کا ہاتھ پکڑنا چاہا مگر زرمینہ نے انتہائی غصے اور حقارت سے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ شہاب نے اپنے ہاتھ جوڑ لی اور روتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دو زرمینہ، میں تمہیں پہچان نہیں پایا، میں نے بہت دیر کر دی تم تک آنے میں، مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہے، میں تمہارا مجرم ہوں، جو تم مجھے سزا دو گی مجھے منظور ہے، مگر خدا کے لیے مجھ سے ایسا روکھا رویہ اختیار مت کرو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ زرمینہ نے اپنے دل پر جبر کیا اور اس کے چہرے پر ایک سر تنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ زرمینہ نے شہاب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی کاٹدار لہجے میں کہا، غلطی کتنا آسان ہے نا، بس یہ کہہ دینا کہ غلطی ہو گئی تھی اور معاف کرو۔ اور اب آپ کو میری یاد کیسے آ گئی ہے شہاب؟ آپ تو اپنی گلبانو کے ساتھ وارث کی خوشیاں منا رہے تھے، تو اپنی اس چہیتی بیوی کو چھوڑ کر آپ یہاں مجھ جیسی بے وقت عورت کے پاس کیا لینے آئے ہیں؟ آپ نے صحیح کہا، آپ نے بہت دیر کر دی۔ شہاب نے تڑپ کر نفی میں سر ہلایا اور بولا، گلبانو نے مجھے دھوکہ دیا، زرمینہ وہ بانجھ تھی، اس نے میری دولت ہڑپنے کے لیے مجھ سے جھوٹ بولا، میں نے اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا ہے۔ زرمینہ نے ایک اور تلخ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے چھوڑنے کے بعد جب آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تو آپ کو میری یاد آ گئی اور آپ یہاں آ گئے۔ شہاب نے
بے قراری سے کہا، نہیں زرمینہ، ایسا نہیں ہے، تمہاری یاد تو مجھے ہر پل ستاتی تھی، میں تمہارے بغیر ایک رات سکون سے نہیں سویا، مگر میرے اندیکھے وارث کی خواہش نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی، میں تمہارا پیار اور تمہاری وفا سب کچھ بھول بیٹھا تھا، مجھے لگا تھا کہ وارث کے بغیر میری زندگی ادھوری ہے، مگر اب جب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ تمہارے بغیر میرا سارا وجود ہی بے معنی ہے۔ اسی دوران آغا جان اور شہاب کی ماں بھی روتے ہوئے آگے بڑھی اور زرمینہ کے قریب آ گئے۔ آغا جان کی آنکھوں میں شکایت اور دکھ تھا، انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، بیٹی، ہم نے تمہیں بہت ڈھونڈا، در در کی خاک چھانی، مگر تم نے اپنا کوئی نام و نشان نہیں چھوڑا تھا، تمہارے بنا وہ حویلی نہیں رہی تھی، ہم نے شہاب سے ہر تعلق توڑ دیا تھا اور اسے حویلی سے نکال دیا تھا، مگر تم ہمیں نہیں ملی، اور آج ہم بڑی مشکل سے تمہیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں۔ شہاب کی ماں نے زرمینہ کے ماتھے پر پیار کیا اور روتے ہوئے گلہ کیا، تم کیوں اس طرح راتوں رات چلی آئی زرمینہ؟ تم ہم سے کوئی بات تو کرتی، ہمیں اپنا دکھ تو بتاتی، تم نے ایک بار بھی ہمیں اپنا ماں باپ نہیں سمجھا اور ہمیں اتنی بڑی سزا دی۔ زرمینہ کی آنکھوں میں بھی اپنے بزرگوں کو دیکھ کر آنسو آ گئے، اس نے انتہائی احترام سے آغا جان کے ہاتھ چومے اور بولی، آپ دونوں میرے لیے میرے سگے ماں باپ کی جگہ ہیں، میں آپ دونوں سے ہرگز ناراض نہیں ہوں اور نہ ہی میرے دل میں آپ کے لیے کوئی گلہ ہے، مگر آغا جان، جب میرے اپنے شوہر نے میری ساری وفاؤں کو پل بھر میں بھلا دیا اور ایک غیر عورت کے لیے میری تذلیل کی، تو اس حویلی میں میرا کوئی مان اور میرا کوئی حق باقی نہیں رہا تھا، اس لیے میں چپ چاپ چلی آئی تاکہ آپ لوگوں کی پگڑی نہ اچھلے۔ آغا جان نے زرمینہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور روتے ہوئے بولے، تم بہت غیرت مند بچی ہو، مگر اب ہم تمہیں یہاں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ابھی وہ سب صحن میں کھڑے یہ جذباتی باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک اندر کمرے سے بچے کے زور زور سے رونے کی آواز آئی، جس نے سب کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ زرمینہ فوراً مڑی اور تیز قدموں سے اندر گئی۔ آغا جان، شہاب اور اس کی ماں بھی حیرت سے اس کے پیچھے اندر داخل ہوئے۔ زرمینہ نے چارپائی سے روتے ہوئے سکندر کو گود میں اٹھایا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر چپ کروانے لگی۔ پہلے تو سب حیرت سے اس کو دیکھنے لگے، مگر جیسے ہی شہاب روتے ہوئے سکندر کی طرف دیکھا تو وہ سکتے میں آ گیا۔ سکندر کی آنکھیں، اس کا ماتھا، اس کے نقوش ہو بہو شہاب کی کاپی تھے۔ شہاب حیرت، خوشی اور ایک شدید صدمے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ لڑکھڑاتے قدموں سے زرمینہ کے قریب آیا۔ شہاب نے اپنے ہاتھ آگے کیے اور روتے ہوئے جذباتی انداز میں بولا، زرمینہ، یہ بچہ، کیا یہ میرا بیٹا ہے؟ زرمینہ نے اپنے آنسوؤں کو بمشکل روکا اور سکندر کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے انتہائی دکھ اور فخر سے بولی، ہاں شہاب، یہ تمہارا ہی خون ہے، یہ وہ خوشخبری ہے جو اس رات میں تمہیں دینے آئی تھی، مگر تم نے میری ایک بات نہیں سنی اور ایک غیر عورت کے لیے میری وہ تذلیل کی کہ میں پوری طرح سے ٹوٹ گئی، مجھ سے وہ سب برداشت نہیں ہوا، اسی لیے میں تمہارے سائے سے بھی دور نکل گئی تھی۔ زرمینہ کی یہ بات سن کر کمرے میں جیسے ایک طوفان آ گیا۔ شہاب سسکیوں سے رونے لگا اور وہیں گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا۔ اسے اپنی اس رات کی بے حسی پر شدید ترین شرمندگی ہو رہی تھی۔ آغا جان اور شہاب کی ماں نے آگے بڑھ کر سکندر کو پیار کیا اور ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جھلک پڑے۔ آغا جان نے سکندر کا ماتھا چوما اور زرمینہ کی طرف دیکھ کر انتہائی شفقت سے بولے، بیٹی، تم نے ہماری نسل کو اتنی خوبی سے پالا ہے، تم نے اکیلے یہ سب سہا ہے، ہم تمہارے مجرم ہیں، مگر اب ہم اپنے اس وارث اور اپنی بیٹی کو یہاں نہیں رہنے دیں گے، تم ہمارے ساتھ ہماری حویلی چلو گی اور اپنا کھویا ہوا مقام واپس لوگی۔ زرمینہ نے شہاب کی طرف دیکھا جو ابھی تک زمین پر بیٹھا رو رہا تھا، اس نے سکندر کے معصوم چہرے کو دیکھا جسے ایک خاندان اور ایک باپ کے سائے کی ضرورت تھی۔ زرمینہ نے گہری سانس لی اور بولی، آغا جان، میں آپ کی بات نہیں ٹال سکتی اور میں اپنے بیٹے کو اس کا کھویا ہوا مقام اور اس کا خاندانی نام دلانے کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ شہاب نے زرمینہ کی یہ بات سنی تو اس کے چہرے پر ایک امید کی کرن جاگ اٹھی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ زرمینہ اسے مکمل طور پر معاف نہیں کیا، مگر اسے اپنے ساتھ رہنے کا حق دے دیا تھا۔ زرمینہ اپنے بیٹے سکندر کے ساتھ پورے وقار اور عزت کے ساتھ حویلی واپس لوٹ آئی۔ حویلی کو روشنیوں سے سجایا گیا تھا اور پورے علاقے میں غریبوں کو کھانا کھلایا جا رہا تھا۔ آغا جان پورے گاؤں کے معززین کو اکٹھا کر کے اپنے پوتے کا تعارف کروایا اور شہاب نے سب کے سامنے زرمینہ کو اس کا جائز اور کھویا ہوا مقام واپس دیا۔ حویلی کے ملازم اپنی پرانی مالکن کو دیکھ کر خوشی سے نہال تھے اور شہاب کی ماں زرمینہ کے صدقے واری جا رہی تھی۔ رات کا وقت تھا اور حویلی میں اب مکمل خاموشی تھی۔ زرمینہ اپنے کمرے میں بستر پر بیٹھی تھی جب شہاب آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ شہاب آ کر زرمینہ کے پاس بیٹھا۔ زرمینہ، کیا تم مجھے معاف کر سکو گی؟ اور اس نے انتہائی ندامت سے زرمینہ کی طرف دیکھا۔ زرمینہ نے خاموشی سے ایک پرانا کاغذ نکالا اور شہاب کے ہاتھ میں تھما دیا۔ شہاب نے حیرانی سے اس کاغذ کو کھولا
تو اس پر ہاسپٹل کی مہر لگی تھی اور اس پر وہی تاریخ درج تھی جس رات اس نے زرمینہ کو تھپڑ مارا تھا۔ زرمینہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، شہاب یہ وہ دن اور تاریخ ہے جب مجھے پتا چلا کہ میں امید سے ہوں اور میں یہ خوشی لے کر تمہارے پاس آئی تھی۔ شہاب اس کاغذ کو دیکھ کر بے اختیار رونے لگا اور اس نے کاغذ کو چوم کر اپنے ماتھے سے لگایا اور روتے ہوئے بولا، مجھے مزید شرمندہ مت کرو زرمینہ، میں مر جاؤں گا، مجھے میرے گناہوں کو بہت بڑی سزا مل چکی ہے، مجھے سچے دل سے معاف کر دو۔ زرمینہ نے اپنے آنسو صاف کیے اور انتہائی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، شہاب میں نے تمہیں معاف کیا اپنے بیٹے کے لیے تاکہ وہ اپنے باپ کا پیار پائے اور اسے ہمارے بیچ کی دوریوں کی وجہ سے کوئی کمی محسوس نہ ہو۔ میں نے تمہیں بہت ٹوٹ کر چاہا تھا اور اسی لیے تمہاری بے وفائی نے مجھے اندر سے توڑ دیا تھا۔ اب مجھے دوبارہ سے وہ پرانی زرمینہ بننے میں بہت وقت لگے گا، میرے دل کے زخم اتنی جلدی نہیں بھریں گے۔ شہاب نے آگے بڑھ کر نرمی سے زرمینہ کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور انتہائی شدت اور سچے خلوص کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، تم جتنا چاہے وقت لے سکتی ہو زرمینہ، اگر میری محبت میں سچائی ہے تو میں تمہیں زندگی بھر مناؤں گا اور تمہارے دل کے ہر زخم پر مرہم رکھوں گا۔ میں اب تمہیں خود سے کبھی دور نہیں جانے دوں گا اور تمہاری وفاؤں کا وہ صلہ دوں گا کہ تم اپنا سارا دکھ بھول جاؤ گی، بس تم میرا ساتھ مت چھوڑنا۔ زرمینہ نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا اور اس کی آنکھوں میں شہاب کے اس سچے پچھتاوے کو دیکھ کر ایک نرمی آ گئی۔ بے شک اللہ کی ذات پر بھروسہ اور صبر انسان کو حیرت انگیز معجزات دکھا دیتا ہے۔ زرمینہ نے اکیلے جینا بھی سیکھا اور اپنے بچے کی پرورش بھی کی جس کا صلہ اس کے کھوئے ہوئے وقار کی صورت میں ملا۔ دوسری طرف اس کٹھن آزمائش نے ان دونوں کے رشتے اور محبت کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط اور گہرا کر دیا تھا، کیونکہ اب یہ محبت صرف اور صرف سچے خلوص کی بنیاد پر کھڑی تھی۔